السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ نے میرا ساتھ دیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ویک طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لاسٹ ویک میں نے مختصر پروگرام کیا، ابھی بھی تھوڑا سا آثار چل رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اسٹرالوجیکل پوزیشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میجر چینجز جو آپ کی زندگی میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس ویک میں، اس میں فورتھ ہاؤس مون جو ہے آپ کا بڑا ایگزالٹیڈ اور بڑی اچھی پوزیشن میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس میں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی خواہشات کا گھر، یعنی ایسا ویک جہاں پہ فرینڈس اینڈ دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی فن ایکٹیویٹیز اس ویک کی اگر کوئی ہے تو وہ آپ بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں۔ آغاز تو میں نے خیر فن اینڈ ایکٹیویٹی سے کیا، لیکن بیسیکلی ہمارا امپورٹنٹ ایریا جو ہوتا ہے زندگی کا، وہ آپ کو اندازہ ہوگا وہ ہوتا ہے کریئر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ کریئر سے ریلیٹڈ، پروفیشن سے ریلیٹڈ اگر میں یہ بات کروں تو یہاں پہ سن پوزیشن اچھی فیوریبل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ عرصے تک مون پوزیشن آپ کے تھرڈ ہاؤس میں جب جوپیٹر پوزیشن ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے کریئر میں اچھی اپرچونٹی دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین و حضرات جو ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حسب خواہش کوئی موومنٹ، کوئی تبدیلی، کوئی چینج آ سکتی ہے اگر وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ فائنینشیل میٹرز توجہ طلب رہتے ہیں، بچت ہونی چاہیے، لیکن اسٹرالوجیکل سائن اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ کنڈیشنز ایسی بنتی ہیں، کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ جہاں آپ کو ایکسپینس زیادہ کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں کچھ آثار ایسے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیملی میں کسی کی ضرورت ہو، ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا کسی اور وجہ سے آپ کو اپنی سیونگ یا کچھ اخراجات کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ٹریول ٹائم بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگ جو سفر کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنے کے ساتھ ساتھ فارن سیٹلمنٹ یا کوئی اور ایسا پلان زندگی کا حصہ ہے تو اس میں بھی پلاننگ کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ چیز ایجوکیشن کا ایریا بڑا اسٹرانگ۔ جوپیٹر تھرڈ ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے تو اسپیشلی چھوٹے بچوں کے ساتھ ہائر ایجوکیشن یعنی ہائی اسکول اینڈ اپر ایجوکیشن کے لیے یہ ایک بڑا بہتر اور فیوریبل پیریڈ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک تو اپنے ایگزامس کے لیے کنسنٹریٹ کرنا، پھر آپ کے جو ریکوائرڈ انسٹیٹیوشن یا کالجز ایڈمیشن ہوتا ہے، اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بات کروں گا جو پروفیشنل کالجز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے پچھلے جنوری سے پیریڈ بڑا امپارٹنٹ بنا ہوا ہے، اور آپ کی توجہ تعلیم کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے رزلٹس دینا، پیپر حل کرنا بہت امپارٹنٹ اور ضروری ہوتا ہے۔ البتہ سائن ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کو حسب خواہش اپنی نتائج مل سکتے ہیں، بہتر نتیجہ آپ لے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز پوزیشن میں بتاؤں، جاب اگر بہت عرصے سے جاب نہیں ہوئی تھی اور آپ ٹرائی کر رہے تھے، جاب کے لیے خواہش رکھتے تھے، تو اس سلسلے میں بھی آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی کانٹیکٹ، کوئی دوست مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے فیوریبل ہو سکتا ہے۔ اس کی مدد لینے سے آپ کے معاملات زندگی میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کچھ نہیں تو جیسے جاب کے لیے اگر سی وی بناتے ہیں تو اس میں ریفرنسز لکھے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اچھے کچھ ریفرنس لکھتے ہیں جو آپ کے لیے کچھ اچھی ریکمنڈیشن دے سکیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اور بہتر ہوگا۔ اسپیشلی اس میں میڈیکل، آئی ٹی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن، انجینئرنگ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے جاب اپرچونٹیز زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو کہ شاید چونکہ سیٹرن 12ویں گھر میں موجود ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو یہ لانگ ٹرم، لانگ لاسٹنگ جاب عموماً نہیں دیتا، اس میں تھوڑا سا ٹربل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آفرز آپ کو آ رہی ہیں یہ شارٹ ٹرم ہو، چھوٹے وقت کے لیے ہو، لیکن میں آپ سے ہمیشہ یہی کہوں گا کہ جب یہ میرا اسٹرالوجیکل ایکسپیرینس ہے، ذاتی زندگی کا بھی ایکسپیرینس ہے، کہ وہ لوگ جو بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کسی اچھی جاب کو اور جاب میں نہیں ہوتے، انہیں اپرچونٹیز نسبتاً کم ملتی ہیں ان لوگوں کے جو چھوٹی موٹی جاب یا انٹرنشپ یا کسی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر ٹرائی کرتے ہیں تو وہ جلدی پک کر لیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی میری یہی ایڈوائز ہے کہ آپ اس سائیکل میں، ارننگ سائیکل میں، جاب کے سائیکل میں انٹر ہوں۔ اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے، نئی ریزولوشن بنتی ہے، اس میں خواتین و حضرات، لڑکے لڑکیاں، بچے اپنے لیے میرج ٹائم ڈھونڈتے ہیں، پیرنٹس اپنے لیے بچوں کے لیے کوئی پلان کرتے ہیں، تو یس، جوپیٹر پوزیشن آپ کی بڑی اچھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کا
میرج کی کوئی ریکمنڈیشن، کوئی پسند یا کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ پیرنٹس کے لیے بھی بچوں کے معاملات زندگی میں ڈیسیجن میکنگ ایک اچھا وقت ہوگا، اسپیشلی ود ان فیملی یا کبھی دور ریلیٹیوز دور پار کے کوئنٹس جاننے والے تھے، ان کے ریفرنس سے اگر کوئی رشتہ یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ بھی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسے کنسیڈر ضرور کیا جائے۔ یہ دوستو اس ویک کی آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پلیز اپنا خیال رکھیے اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ خدا کرے کہ آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں ہوں اور بہت سے خواب جو آپ نے دیکھ رکھے تھے، جو چاہتے تھے کہ آپ کے خواب پورے ہیں، وہ خواب بھی خدا کرے کہ پورے ہوں، اور خاص کر ایسے خواب جہاں پہ آپ کسی نئے وینچر میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، کریئر میں، بزنس میں کوئی پلان ایسا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی بزنس کا اسٹارٹ اپ ہے یا جاب کے لیے دونوں کچھ ٹرائی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کے سائن بہتر اور فیوریبل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جوپیٹر آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے، اور جب یہ ستارہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو اس کی موجودگی میں کوششیں کی جائیں تو انسان ہمیشہ برابر ثابت ہوتا ہے، وقت اچھے فائدے دیتا ہے ایسے میں۔ البتہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی کنسنٹریشن میں وینس سیٹرن دونوں ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں جب یہ ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آپ کا ٹریک چینج کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی پریورٹیز یا آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائک کو وہ چینج کر سکتے ہیں جاب کے حوالے سے۔ یہاں یہ امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر جاب میں آلریڈی ہیں، کوئی وہاں پہ ایشو چل رہا ہے، کوئی پالیٹکس چل رہی ہے، کوئی ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ آپ کی کچھ انسرٹینٹی یا ڈیفیکلٹیز بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس کے آثار بنتے ہوئے یہاں پہ میرے پاس دکھائی دیتے ہیں، تو آپ نے صرف اور صرف اپنی وزڈم، سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی کسی گروپ کی شکل میں کوئی فیصلہ کریں گے، بلکہ اپنی انکم اور اپنی پریورٹیز اور اپنی جاب کو آپ نے پریورٹی دینا ہے۔ اسی طرح کچھ نئے آفس میں آنے والے لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنا پروفیشنل ریلیشن شپ رکھنا ہے، پرسنل ریلیشن شپ میں ابھی آپ انٹر نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیٹرن جب 5th ہاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ بناتا ہے تو ایک خاص طرح کا اینگل لے کے آتا ہے، جہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ لوگوں کے حوالے کر چکے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر اس طرح کی انڈیکیشن ہے تو آپ پلیز ویک اپ، اپنے آپ کو تھوڑا سا جگائیے، محتاط رہیے اور اپنی پریورٹیز کو خود سیٹ کیجیے۔ اسی طرح انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی یہ ایک فیک پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فالس پیریڈ ہے، جہاں ٹیمپٹیشنز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آفرز ڈفرینٹ طرح کے لوگ آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ اپنی وزڈم، اپنی سمجھ بوجھ اور انویسٹیگیشن کے بعد کسی قسم کے جوائنٹ وینچر میں انٹر ہوں، اس کے بغیر نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلے انکم تو موجود ہے لیکن آپ کا وقت کھلا نہیں ہے، یعنی اتنا فیوریبل نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو سونا بن جاتا ہے، اور پھر کچھ ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو آپ کا سونا تو مٹی نہیں بن رہا، لیکن آپ کا کمایا ہوا ایٹ سٹیک ضرور آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنی بزنس کو ضرور بڑھائیے، اپنی انکم کو بڑھانے کی خواہش ضرور رکھیے، لیکن آپ نے اس کی انویسٹمنٹ میں آپ نے بہت کیئرفلی کام کرنا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اس لیے شاید آپ کو تھوڑا سا لگے کہ میری گفتگو ڈسکریجنگ ہے، لیکن اسے ڈسکریجنگ نہ سمجھیے، بلکہ اسے تھوڑی سی وارننگ سمجھیے، اور وارننگ سمجھ کے آپ اس کو زیادہ انویسٹیگیٹ کیجیے گا۔ سیم پوزیشن آپ کی جاب کے لیے بھی ہے کہ جاب میں بھی اپنے آپ کو ذرا سا محتاط کیئرفل رکھیے۔ جو کام، جو اسائنمنٹس، جو ٹارگٹس آپ کو دیے جاتے ہیں، کوشش کیجیے گا کہ انہیں ٹائملی ڈیلیور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے دوسرا امپورٹنٹ کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا خواتین کے حوالے سے کہ آپ کی تھائرائڈس، گلا، لنگز، یہ ایریا تھوڑا سا افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
اگر آپ کو کوئی ہارمونل ایشوز ہیں اس طرح کے تو ان کا بہت زیادہ خیال آپ نے رکھنا ہے. میل کے لیے اسٹرالوجیکل کنڈیشن میں یہ کہوں گا کہ چونکہ وینس سے ریلیٹڈ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، مارس آپ کا اسٹرالوجیکلی وہ بھی ویک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو امیونٹی کا تھوڑا سا ایشو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ جلد سے مطلب جلدی بیمار ہو سکتے ہیں، یا آپ کے اوپر بیماری کا اٹیک زیادہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ وائرل انفیکشن ہی کیوں نہ ہو. تو تھوڑا سا آپ سوشل انٹریکشن میں محتاط رہیے گا. اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ایلیویٹڈ پوزیشن بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ بھلے آپ کے ساتھ جہاں ٹف حالات ہیں وہاں کچھ پوزیشن ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اسپیشلی وہ خواتین و حضرات جو گورنمنٹ جاب میں ہیں ان کے لیے ایلیویٹڈ پوزیشن بنتی اس طرح دکھائی دیتی ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے کوئی ایسی اسائنمنٹ ملتی ہے جو شاید آپ کی خواہش کی ہو، یا آپ کی اپنے گریڈ سے سپیریئر کی اور کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ رسپانسبلٹیز ادا کرنی پڑ سکتی ہیں. تو یہ ایک اچھا فیوریبل پیریڈ ہے، اس ذمہ داری کو آپ کو لینا چاہیے. ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں تو اٹس ویری گڈ ٹائم، اسپیشلی اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ایجوکیشن سٹارٹ اپ کا پیریڈ آ چکا ہوا ہے. فیبری مارچ سے کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں. جوپیٹر سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہے اور چھوٹے بچوں کو آغاز کے حوالے سے ایک بڑا بہتر ہے. مڈل میں آپ سے کہوں گا ٹین ایجر بچوں کے لیے کنسنٹریشن پرابلم اسٹل آئی سی دیٹ پرابلم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اس میں رہیے گا. ایسے میں عموماً انگزائٹی اور تھوڑا سا کچھ بچوں کو اسٹریس کی انڈیکیشن ہوگی جہاں انوائرمنٹ انہیں انکمفرٹیبل لگے گا. تو ایسی پوزیشن میں بچوں کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کیجیے گا، اسپیشلی نئے اسکول جانے والے بچوں کو تھوڑا سا آپ نے ان کے پرابلمز اور ان کی ایشوز کو سمجھنا ہے. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کی کوئی ایسی ٹریننگ آ رہی ہے، کوئی ایسا ورکشاپ شارٹ کورسز ایسے ہیں جو کہ ٹریول جس کے لیے کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے سائن بھی بہتر اور اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایسی کسی صورت میں آپ کو ضرور جانا چاہیے، جوائن کرنا چاہیے. جوپیٹر لا سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے بھی اچھا ہے. لا اور اکاؤنٹس یہ تین ایریاز ایسے ہیں جو بڑے اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. تو اس میں ایک تو آپ کی نئے وینچرز یا نئے لیگل سیٹ اپ کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں. دوسرا اسی طرح اکاؤنٹس، فائنانس، آڈیٹنگ سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے شارٹ ٹرم پارٹ ٹائم بزنس اپرچونٹی بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر بہت عرصے سے ٹوروسیرین کسی انتظار میں تھے تو ویک اپ پیریڈ بن چکا ہے. اگر کوئی ایسے آثار بنتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا. دوستو یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن تھی. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائی دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو اسٹرالوجیکل پوزیشن آپ کے اپنے ستارے کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتے. دو ایریاز بڑے اسٹرانگ موجود ہیں آپ کے سائن میں. پہلی جوپیٹر، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کی رحمت، آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود ہے، چند دنوں کا مہمان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مرکری، وہ آپ کے 9th ہاؤس میں موجود ہے. اگر کوئی ایسی آپشن، کوئی ایسی اپرچونٹی ایلیویٹڈ بن رہی تھی، ٹرانسفر کی، پوسٹنگ کی، کسی نئے جاب کے اوسار کی، تو وہ سائن آپ کا بنا ہوا تو ہے، لیکن شاید وہ آپ کی امیدوں کے مطابق اس طرح نتائج نہ دے جس طرح آپ چاہتے تھے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سرٹن ایک ستارہ ہوتا ہے جو آپ کے میجر ہاؤس میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ جہاں پہ کچھ چیزیں ہمیں بڑی کلیئر کٹ ڈیفینیٹ دکھائی دیتی ہیں کہ یہ ہو جائیں گی، لیکن وہاں پہ کچھ بیک آف دی مائنڈ یا کسی بیک ڈور ایسی کوئی ڈپلومیسی یا ایسی کوئی موو چلتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی امپورٹنس یا آپ کی کمٹمنٹ اگر کسی نے آپ کی جاب کے لیے اچھی کی ہے، ٹرانسفر کے لیے کی ہے، تو وہ بھی شاید پوری نہ ہو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے سائیکل میں چل رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ویجیلنٹ. پوری کوشش کیجیے گا کہ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا توجہ رکھیے، ٹائم رکھیے، تاکہ آپ کے رزلٹس آپ کے اپنے کنٹرول میں رہیں. ٹرانسفر چاہتے ہیں، پوسٹنگ چاہتے ہیں، نئی جاب چاہتے ہیں، کچھ بھی ہے، یہ وقت فیوریبل ہے، لیکن خود بخود نہیں ہوگا. آپ کو اس کے لیے تو جسے کہتے تگ و دو کرنی پڑے گی، جستجو کوشش کرنی پڑے گی. ویسے بھی آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا اور دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی انڈیا، پاکستان، ہم ایسے ملکوں میں ہیں جہاں پہ انفلوئنس، سفارش
بہت بڑا کام کرتی ہے. یعنی میرٹ پہ ہوتے ہوئے بھی، سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی، پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسی تکلیف پہنچ جاتی ہے، یا پراپر فالو اپ نہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ بھئی فلاں میں کر تو دیتا لیکن کوئی میرے پاس چل کے نہیں آیا، مجھے کسی نے کہا نہیں. تو ضرورت آپ کی ہے. اگر آپ کوئی جاب میں چاہتے ہیں، پوسٹنگ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی، کچھ ایسی چیزیں، تو آپ کو اس کے لیے ذرا سا بڑھنا ہوگا، آگے جانا ہوگا، بات کرنی ہوگی، بتانا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اسی کے ساتھ ساتھ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ بات کروں تو یہ گڈ ٹائم، یعنی کچھ پروجیکٹس کو، گھر کو اگر آپ بنا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اسے کمپلیٹ کرنے کا وقت ہے. انویسٹمنٹس اگر آپ نے کی ہیں تو اسے ری شفل کرنے کا، ری انویسٹ کرنے کا وقت ہے. ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی نئی کنسٹرکشن میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بنانے یا پروسیس میں ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی آپ پہلے بجٹ پلان کر کے تھوڑا سا ہوم ورک کیجیے گا، پھر آپ اسے سٹارٹ کیجیے گا. اسٹرالوجیکل ٹائم بہتر اور فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کے جسے کہتے ہیں نا خواب پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. جاب کے خواہش مند لوگوں کے لیے بھی اپرچونٹی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فیوریبل ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ آپ سے کروں گا، اگر آپ کوئی مستقبل قریب میں کوئی ٹریول پلان کر رہے ہیں، سیٹلمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کر بات کروں گا، فارن ٹریول سے ریلیٹڈ ہے. مرکری 9th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہاں آپ کو مواقع دیتا ہے، نئے مواقع آتے ہیں، اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کا فائدہ اٹھا کے آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں. پرسنل لائف میں کہوں گا تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے. کوشش کیجیے گا کہ پارٹنرز کے ساتھ، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ، جہاں جہاں پہ بھی ہم مل کے یا گھر سانجھا یا رزق سانجھا ہے وہ کہتے ہیں، وہاں پہ کچھ کنفیوژن، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں. ایسی کسی پوزیشن میں، ایسے کسی حالات میں اگر آپ پہلے سے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ ان کو ریزالو کریں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو اگنور کریں. اس سے چیزیں مزید بگڑ سکتی ہیں، خراب ہو سکتی ہیں. مارس آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ ایکسپینس، اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی شاید آپ اپنے اخراجات کو کم نہیں کر سکتے. کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا ہی ہوتا ہے. فیملی میں اگر کوئی بزرگ ہے تو سارا کچھ ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی آپ کا کنسرن ہو سکتا ہے، جہاں میڈیکل کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہے جہاں ایک تو پرسنل اٹینشن پلس فائنینشیل نیڈ، دونوں ضروریات پوری کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے. ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اٹس اے گڈ ٹائم، بہت اچھا ٹائم ہے، اسپیشلی کریئر اسٹوڈنٹس کے لیے، یعنی جو پروفیشنل کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. البتہ آئی ٹی، انجینئرنگ، ان چیزوں سے ریلیٹڈ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تھوڑی سی کنفیوژن کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میں یہاں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا انیشیل اسٹڈی پیریڈ آ چکا اور اگر آپ کو کچھ چیزوں میں پریشانی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کوپ کر پا رہے، تو سبجیکٹ کے چینج کرنے کے بارے میں سوچنا بہتر ہوگا. ضروری نہیں کہ اپنا وقت ضائع کیجیے، ذرا سا اس کے اوپر توجہ دیجیے گا. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز، میرج کے پوائنٹ آف ویو سے اسپیشلی فیملی میں بچوں کی شادیوں سے متعلق ود ان فیملی اگر کوئی ایسا وینچر بن رہا ہے تو وہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے بھی فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں عموماً اپریل میں جا کے میچور ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ جوپیٹر ابھی آپ کے موجود ہے، 11th ہاؤس خواہشات کا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی مون پوزیشن، اور 9th ہاؤس یہ ہے پاکستان سے باہر دوسرے شہروں سے اگر کوئی آپشن بچوں کے لیے آ رہی ہے تو اس کو ضرور سیریسلی لیجیے گا، اس کے بارے میں فائدہ ہوگا آپ کو رشتوں کے حوالے سے. اگر آپ خود ینگ ہیں اور آپ کو کوئی پسند ہے، کہنا چاہتے ہیں اور بڑے عرصے سے نہیں کہہ رکھا گھر میں، تو ڈسکلوز کر دیجیے گا، وقت فیوریبل ہے، کنسیڈر کیا جائے گا. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یہ بڑا مزے کا سا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مارس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود تھا، اور کینسر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا رولنگ پلینٹ مون سے چاند، وہ بھی اس وقت آپ کے پاس ہے. اور ویسے بھی یہ ویک فل مون ویک بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کی ایموشنز، آپ کی فیلنگ بڑی پیک پہ ہوتی ہیں، شدت کے ساتھ ہوتی ہیں.
اور اسی طرح ہمارے ریئیکشن اور ہمارے جذبات بھی بڑی شدت کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی قسم کے بھی ہوں، وہ محبت کے ہیں، وہ پیار کے ہیں، وہ چاہت کے ہیں، وہ نفرت کے ہیں، وہ کسی چیز کے بھی ہیں۔ اور اسپیشلی جب مارس اس میں آتا ہے تو اس میں مارس اینڈ مون بظاہر بہت اچھا کمبینیشن ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں اگر ہم ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، اریٹیٹ ہیں، تو وہاں پہ مارس ہونے کی وجہ سے ہماری نیگیٹو تھاٹس ہمارے اندر زیادہ ہوتے ہیں، غصے کی شدت زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو ایسے میں بیلنس کرنے کی ضرورت بہت ضروری ہوتی ہے، بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے مزاج اور اپنے ایموشن کو ذرا سا بیلنس کر کے چلیے گا۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ دوسری، جوپیٹر آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہے تو یہ ایک بڑا اچھا بہتر پیریڈ ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر کہیں خدا نخواستہ فیملی میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے، وہ کسی بھی قسم کی معاملات میں، اسپیشلی اس کا تعلق منی میٹر، پیسے جائیداد سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ ویک بات چیت کا اگر موقع ملتا ہے، کمپرومائز کی کوئی پوزیشن بنتی ہے، لیگل لیٹیگیشن میں جانے کی بجائے کوشش کیجیے گا کہ اپنے معاملات زندگی کو کمپرومائز اور اس جسے کہتے ہیں گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیٹرن چونکہ ایک خاص ستارے میں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے ایسے زندگی کے فیکٹر جو بہت عرصے سے کسی نہ کسی وجہ سے پھنسے ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ ہم اسے کمپرومائز کر کے، ایڈجسٹ کر کے چیزوں کو بہتر اور ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے فیوریبل پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، البتہ اسی کے ساتھ ساتھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کچھ انویسٹمنٹ ری انویسٹمنٹ کی طرف جا رہی ہیں، کچھ چیزیں بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کچھ جوائنٹ فیملی پراپرٹی یا کچھ ایسی چیزیں آپ بیچ کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ایک خواہش ہے، لیکن ایک فیوریبل پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ سورج کی پریزنس اس وقت انکم کو پوائنٹ آف ویو سے سامنے رکھتے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی کچھ انویسٹمنٹ ہیں اور آپ کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ انہیں ری شفل کریں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ آپ کو بڑا احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ وقت تھوڑا سا ٹرکی وقت ہے، اور ٹرکی ٹائم میں جا کے جہاں پہ چیزیں بظاہر کچھ اور دکھائی دیتی ہیں لیکن وہ فالس الارم دے رہی ہوتی ہیں، تو انٹل انلیس اچھی طرح ہوم ورک نہ کریں کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہیے۔ البتہ اگر آپ اپنی کوئی چیز بیچ کے کوئی چیز دوسری لینا چاہتے ہیں، ری انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے، تو وہ ضرور کیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اندر ایڈوائز کہ اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کو دوبارہ کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ اسی فیلڈ میں دوبارہ انویسٹمنٹ ضرور کیجیے گا، یعنی جائیداد کو جائیداد کی شکل میں ضرور رکھیے گا۔ جاب کے حوالے سے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ کچھ عرصے سے کوشش کر رہے تھے حسب خواہش کسی پوسٹنگ کی، کسی جگہ شفٹنگ کی، تو وہ مجھے کچھ اس کے بہت زیادہ فیوریبل حالات بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ بھلے آپ نے کسی کو کہہ بھی رکھا ہو، کوشش بھی کر رہے ہوں، تو دوبارہ یاد کروائیے گا، دوبارہ کوشش کیجیے گا، لیکن اتنے آسان یا اتنے فیوریبل صورتحال نہیں ہے کہ جو فوراً آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو رزلٹ دے یا سارا کچھ کرے۔ مجھے اس میں تھوڑی ڈیلے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ڈیلے کہہ لیں یا لاسٹ مومنٹ پہ رکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اس لیے اس چیز کو ذرا سا آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جناب، ٹریول سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کا ٹریول کسی وجہ سے، اور اسپیشلی گورنمنٹ ریکوائرمنٹ کی وجہ سے، آفیشیل رسپانسبلٹی کی وجہ سے اگر آپ کا بنا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ اس میں کچھ چینجز آ جائیں، اس لیے پورا پلان ہونے سے پہلے، بننے سے پہلے ریکنفرم کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اچھا بہتر پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن دوسری چیز میں آپ ہوتا ہوں، جیسا میں نے آغاز میں کہا، مارس اینڈ مون جب برین میں دونوں ساتھ ہو رہے ہوتے تو دو مختلف طرح کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ، دو ڈیفرنٹ پول پہ انسانی سوچیں اور خیالات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا توجہ یا کنسنٹریشن اس طریقے سے نہیں ہوتی اپنے ٹاسک، اپنے گول پہ جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے کام ڈاؤن، اپنی نیند اور اپنی ایکٹیویٹیز کو ذرا سا بہتر کیجیے اور پھر توجہ دیجیے گا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم فیوریبل نہیں ہوتا، اس لیے فیوریبل نہیں ہوتا کہ یہاں پہ جا کے آپ کا امیونٹی ویک ہوتی ہے۔ جوپیٹر اینٹی کلاک وائز 12ویں گھر میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے اعصابی کمزوری، نروز، مسلز اور لوور بیک کے اوپر بڑا دباؤ اور پریشر رکھتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی انڈیکیشن آپ کی ہے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس کے بارے میں۔
میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر بہت عرصے سے تلاش میں تو 12ویں گھر میں جوپیٹر جب یہ آتا ہے تو یہ ایک لاسٹ ٹیل اپرچونٹی کی ضرور دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کی کوئی خواہش ہے اس کا بھی ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی تھی، ستارے اگلے ویک کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے درخواست کہ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویک تھوڑا سا آپ کا محتاط ویک ہونا چاہیے، محتاط ریئیکشن میں، غصے میں، کسی قسم کی جھگڑے یا کانفلکٹ میں اگر کوئی سچویشن پچھلے ویک سے چلی آ رہی ہے تو اس ویک میں، ابتدائی ویک میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں، اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک پلانٹری پوزیشن ایسی ہوتی ہے جو آپ کے اپوزٹ چل رہی ہے، یعنی پہلی بات تو یہ آپ کا اپنا ذہن کسی دوسرے کے ساتھ انفلوئنس میں آ سکتا ہے، یعنی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو کچھ اس طرح کی کہانی دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، اور جب آپ اپنی رائے قائم کریں گے تو پھر آپ کا رویہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا حتیٰ آمیز بھی ہو سکتا ہے، اگریسو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذرا سی دیکھنے والی، کیونکہ مارس اینٹی کلاک وائز آپ کے 12th ہاؤس میں موجود بھی ہے، تو یہ ایک فیکٹر تھوڑا سا کیئرفل ہے اس ویک میں آپ کے آغاز اور کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو آپ کو سمجھنے والی ہے وہ ہے دوستو کہ 12ویں گھر میں سیٹن موجود بھی ہے، وینس بھی موجود ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں پہ کچھ بیماریاں جو بہت عرصہ پہلے ہوئیں پھر دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، خاص کر کچھ ایسی چوٹیں جن کا تعلق ہڈیوں سے، جوڑوں سے ہو سکتا ہے، مسل سے ہو سکتا ہے، اس میں آپ دوبارہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی ایکٹیویٹی کو، اپنی چیزوں کو بہت احتیاط کے ساتھ، میڈیسنز کو، ان سب چیزوں کو ریگولر استعمال میں رکھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اسپیشلی میں یہ کہوں گا ان لوگوں کو جن کے بلڈ سرکولیشن اور ہارٹ سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہیں تو ان لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ سروس کے پوائنٹ آف ویو سے، جاب کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹائم بہت اچھا ہے، حسب خواہش آپ کی ٹریول، آپ کا پوسٹنگ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، بلکہ اتنا فیوریبل پیریڈ ہے کہ یہاں پہ آپ اگر اپنی مرضی کی کوئی اسائنمنٹ یا کوئی پوسٹنگ لینا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی اگر آپ کوشش کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں، تو آپ کی وہ کوشش بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح بزنس کے حوالے سے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آلریڈی بزنس میں ہیں اور اس بزنس میں ایکسپینشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ٹائم فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ کی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بزنس اس لیول پہ ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ فوری طور پہ اپنے ایکسپینس کو 2-3 ماہ میں میٹ کر سکتے ہیں تو لیجئے گا، ادروائز محض صرف ڈیمانڈ اور رش کو دیکھتے ہوئے فوری ایکسپینشن کی طرف نہ جائیے۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ مجھے اگلے کچھ دنوں میں جا کے یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید آپ کے بزنس میں کیش فلو کی کمی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ جا کے آپ کو اپنے ایکسپینس کو میٹ کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ جاب سے متعلق تو میں نے آپ کو اچھی خبر دے دی، میڈیکل پروفیشن، اسٹیٹک کلینک، ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ایک بڑا فیوریبل اور اچھا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی ٹریننگ کی آ رہی ہیں، کہیں کوئی کورسز کی آ رہی ہے، یا کسی کے ساتھ مل کے کوئی شارٹ ٹرم بزنس یا کوئی ٹریننگ سیمینار منعقد کر سکتے ہیں جس میں آپ ایز اے ٹرینر ایڈ ہو سکتے ہیں، تو اس اپرچونٹی کا بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اس کے ساتھ دوسری امپارٹنٹ چیز جو آپ کے سائن میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے میرج کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ٹائم خواتین و حضرات شادی کا بھی وقت ہوتا ہے۔ جوپیٹر سن موجود ہے، اچھے اینگل پہ موجود ہے، یہاں پہ
اگر بہت دنوں سے آپ کے فالس پیریڈ چونکہ چل رہے تھے رشتے ناتوں سے ریلیٹڈ، اب وہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. دوبارہ کوئی اپرچونٹی ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے شادی سے ریلیٹڈ، تو اس کو سیریس لیجیے گا اور اس کے بارے میں بات خود کریں یا اپنی فیملی کو بتائیں اور انٹروڈیوس کروائیں. اسی طرح پیرنٹس کو بھی بچوں کی شادیوں سے متعلق اس پیریڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی آپشن آتی ہے تو اسے سیریس لیں اور اس کے اوپر غور کیجیے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، زبردست قسم کی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. البتہ فارن سے خواہش مند لوگ جو ہیں، جو باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی بہت فیوریبل ٹائم نہیں. میں یہ کہوں گا فائنینشیل ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ شاید آپ کی پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی، کیونکہ آپ بڑے ایمبیشس لوگ ہوتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کر بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے. اس لیے میں یہ قطعی نہیں کہوں گا کہ اپنے خوابوں کو آپ روکیں، بلکہ خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ تھوڑا سا اسٹرگل اور ڈیفرنٹ آپشن کے اوپر کام کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے اور بہتر نتائج آپ کو ملیں گے. پرائیویٹ سروس میں رہنے والے لوگوں کو ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز، کمپٹیشن کا سامنا رہے گا. ود ان آفس کچھ ایسی فضا بنے گی جہاں پہ جا کے مقابلے کی میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ بہترین کے اہل ہیں. یہ دوستو اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کی چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستو، سنبلا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، آپ کی پلانٹری پوزیشن جیسا کہ 7ویں گھر میں سیٹرن جب ہوتا ہے تو چیلنج ہوتے ہیں، تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. زندگی ایک ایسی سٹیج پہ لے آتی ہے جہاں آپ کو بہت دنوں سے کچھ نہ کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو شاید لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، جن کے اثرات زندگی کے اوپر بڑے اہم اور نمایاں ہوتے ہیں. وہ آپ کے بزنس سے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کی میرج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، میرج پارٹنر حتیٰ کہ آپ جن سے پیار محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہوتے ہیں. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ لیکن اسٹرالوجیکل پوزیشن یوں ہے کہ یہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ جہاں وقت اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ چھوٹی موٹی ڈیسیژن میکنگ تو آپ ضرور کیجیے، لیکن بڑے اہم امپورٹنٹ زندگی کے فیصلے کرنے سے پہلے آپ کو ذرا سا سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اس کے کانسیکوینسز کے اوپر غور کرنا چاہیے، پھر آپ آگے چلیں گے. لیگل میٹرز میں بھی آپ کا ٹائم بڑی کنسنٹریشن اور توجہ کا ہے. اس سلسلے میں اگر کوئی ایسی ضرورت ہے، اگر کوئی شوکاز آپ کو جاب میں ہوتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہے تو آپ نے اس کو بڑا سیریسلی لینا ہے، اس کو بڑا پراپر طریقے سے اس کا جواب دیجیے گا، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیجیے گا، محض اگنور نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کے ریورس یا کانسیکوینسز آپ کو آ سکتے ہیں آپ کے اوپر، جس کا آپ کو جاب اور اس کے فائنینشیل معاملات میں نقصان ہو سکتا ہے. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپینشن پیریڈ ہے، اپرچونٹی پیریڈ برابر اپنی جگہ پہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ ایسا پیریڈ ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ایکسپینشن ہو سکتی ہے، اپرچونٹی مل سکتی ہے، لیکن آپ کو منیمم جسے کہتے ہیں کہ رسک، فائنینشیل رسک آپ کو کم سے کم لینا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سروسز اور اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کیجیے گا، اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر کم ریلائی کیجیے گا. اسی طرح اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، کہیں سیٹل ہونے کے لیے جانا چاہتے ہیں، گھر کی شفٹنگ یا کوئی ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر کام کیجیے گا اور فائنینسز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیجیے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے، سیٹرن کیلنڈر میں جب آتا ہے آپ کہیں گے کہ میں ہر چیز میں آپ کو محتاط کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، تو ایسا ہوتا ہے جب سے کچھ ستارے ایسی ڈیفیکلٹ فیز میں ہوتے ہیں تو وہاں چیلنجز پوزیشن ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں جہاں ہم بڑے بظاہر اپٹومسٹک ہوتے ہیں، لیکن ریالٹی میں جب ویسا کرنے چلے جاتے ہیں تو تب وہ کہتے ہیں نا کہ تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی بھاؤ کیا ہے، اس کی پرائس کیا دینی پڑی ہے. تو ذرا سا کیئرفل رہیں، اپنے اخراجات میں کمی کریں، سیونگ کی طرف جائیے گا، ایک بات. اور دوسری، اگر بہت اچھے سے جاب لیس ہیں، ینگسٹر لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو میری جان کوشش جاری رکھیے اور جتنی بھی جاب ملے، جیسی بھی ملے، جہاں بھی ملے، کر لیجئے گا. آپ کو یہ پیریڈ بہت اچھی جاب نہیں دے گا، لیکن اگر آپ جاب میں ہوں گے تو پھر اپریل کے بعد اندر ایک اچھی فیوریبل پوزیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جہاں پھر آپ کی خواہشات کے مطابق چیزیں
بن سکتی ہیں، آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں. تو اس لیے اس کو ذرا سا آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کی پیٹرن کو آپ نے دیکھنے کی ضرورت ہے. فیملی میٹرز جیسا میں نے آپ سے کہا تھا توجہ طلب ہوں گے، لیگل میٹرز توجہ طلب ہوں گے، فائنینشیل میٹرز توجہ طلب ہوں گے. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کسی ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں جہاں بہت سے لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں، اپنا بھی فائدہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو بہت محتاط ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوزیشن میں بیٹھ کے اگر کوئی ایسی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز یا اس کی پرائس یا اس کے لیگل کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے ہو سکتے ہیں. اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ ایسی پوزیشن میں جہاں فائنینشیل اپروول آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور این او سیز وغیرہ آپ نے دینے ہیں، تو وہاں پہ میرٹ کو، لا کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا، پیپر ورک اور فائل ورک کو ضرور پورا کیجیے گا، ادروائز آپ کے لیے کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی. یاد رکھیے گا ہوں گی، کیونکہ یہ ٹائم معاف نہیں کرتا ہوتا، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اسٹوڈنٹس کے لیے اٹس اے گڈ ٹائم. 11th ہاؤس، 6th ہاؤس میں کریئر کے ہاؤس میں آپ کی مرکری پوزیشن بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹیچنگ، پرنٹنگ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر یہاں پہ آپ اس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ ری شفل کر سکتے ہیں، آپ کو اچھی جاب اپرچونیٹی مل سکتی ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور کوشش کیجیے گا. ویسے بھی یہ چینج منتھ ہوتا ہے اور اس میں مرکری چونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے تو وہ آپ کے کریئر ہاؤس میں موجود ہے، تو یہاں پہ موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو مواقع مل سکتے ہیں اپنی حسب خواہش اچھی جاب کے. یہ 200 پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستوں، 2-3 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت. آپ کی جو پلانٹری پوزیشن ہے، آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ، وہ اس وقت آپ کے 6 سروس ہاؤس میں سیٹرن کے ساتھ ہے. اچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں عموماً ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر اچھی دکھتی ہیں لیکن اندر اندر وہ آپ کے اگینسٹ ہوتی ہیں یا آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہوتی. اس لیے اس پیریڈ میں آپ کو اگر جاب میں ہیں بہت محتاط ہونا چاہیے. پرائیویٹ جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے، جسے کہتے ہیں پھونک پھونک کے قدم رکھیے گا، کسی کو فیور نہ دیجیے گا. اپنی کمٹمنٹ اور اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کو آپ نے بڑا کیئرفلی، آنیسٹلی پرفارم کرنا ہے، توجہ دینی ہے تاکہ کسی قسم کے اثرات آپ کے اوپر مت آئیں. اسی کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فرینڈ سرکل آپ کا بڑا محتاط ہونا چاہیے. مرکری چونکہ 5th ہاؤس میں سن کے ساتھ موجود ہے تو یہاں پہ نئے آنے والے لوگ آپ کی ذات کے اوپر انفلوئنس کر سکتے ہیں. میں اسپیشلی یہاں فیمیل لبرا خواتین کے لیے بات کروں گا کہ اگر آپ کا مون سائن بھی لبرا ہے تو آپ کو مون سائن میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کی شادی کے فیصلے کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر اس کے آثار ہیں تو ضرور کوشش کیجیے گا، لیکن یہ ایک فال سا پیریڈ ہے. آگے جا کے اپریل سے کلیئرٹی زیادہ بہتر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. البتہ فیصلہ کرنا بڑا محتاط اور کیئرفل ہونا چاہیے. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے جیسا میں نے آپ کے سے کہا کہ یہ آپ سے بہت کیئرفل اور توجہ طلب رہتا ہے. اگر آپ جاب سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہ کیجیے انٹل انلیس کہ آپ مجبور ہوں جاب چھوڑنے پہ یا نکال دیے جانے پہ. اگر خود کسی وجہ سے کرنا چاہتے ہو تو جب تک کوئی سیکنڈ جاب ان ہینڈ نہ ہو تب تک آپ نہ کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے پیریڈ میں اگر جاب ختم ہوتی ہے تو پھر بہت دنوں تک جاب ملتی دکھائی نہیں دیتی. ایک کائنڈ آف بے روزگاری کا سا سائیکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح انویسٹمنٹ، اگر اسٹاک ایکسچینج میں، انویسٹمنٹ میں، کسی ایسی چیزوں میں آپ بزنس کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو، یا اسپیکولیشن بزنس جسے اندازے سے جس میں معاملات ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ کو ایکسٹرا اسٹرگل گروپ کی شکل میں کام کیجیے. ایک دوسرے کی وزڈم، عقل اور تجربے کا سہارا لے کے پھر آپ سٹیپس لیجیے گا. اسٹاک سیل کرنے میں یا نیا اسٹاک بائی کرنے میں، دونوں چیزوں میں آپ کو بہت زیادہ وائزلی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوگی. کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے اٹس اے گڈ ٹائم. آپ کے پاس اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. البتہ یہاں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے صرف سروسز دینا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا.
خود ابھی اپنی انویسٹمنٹ کا ٹائم میں کہہ تو سکتا ہوں کہ ہے، لیکن چونکہ آگے جا کے کچھ دنوں کے لیے ایک ایسی پلانٹری پوزیشن بنے گی جہاں پہ چیزیں تھوڑا سا آپ کے اگینسٹ ہو سکتی ہیں یا آپ پھنس سکتے ہیں. تو اس لیے میں محتاط طریقے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی اس وقت کام کریں وہ شارٹ گول میں کریں، شارٹ ٹرم میں کریں. یعنی انویسٹمنٹ کریں، بزنس کریں، اسٹاک پرچیز کریں تو وہ 8 سے 10 دن کے سائیکل کے اوپر ہو، جہاں کوئک اسے ریشفل کریں، کوئک موو کریں، تو تب جا کے آپ کی چیزیں بہتر اور کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. مارس چونکہ آپ کے 10th ہاؤس میں ریٹروگریڈ پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پہ عموماً ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بیڈ ریپوٹیشن کے لوگ آپ کے سرکل میں انٹر ہو کے آپ کے لیے پرابلم کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے ایسی کسی پارٹی، کسی گروپ، کسی فنکشن یا کسی وینچر میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا، پرے رکھیے گا، ادروائز پرابلمس زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بچوں سے متعلق ٹائم تھوڑا سا کنسرن ہے، ان کی ایجوکیشن، تعلیم سے متعلق آپ کو ضرورت ہوگی. اسی طرح شادیوں سے متعلق بھی اگر کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے تو یہ وقت بچوں کے فیصلوں سے متعلق بھی ہے، فیوریبل ہے. اور خاص کر اگر بچے پاکستان سے باہر ہیں، یعنی آپ خود کہیں ہیں، بچے کہیں ہیں، ان کی شادیوں کے معاملات اگر ہیں تو یہ فیوریبل پیریڈ ہوگا. اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر مارچ اپریل میں کسی چیز کو پوسٹ پون کرتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا. ابھی کوئی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو جب تک آپ مطمئن نہیں ہوتے، کوئی بچوں کی شادیوں سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے احتیاط کیجیے گا، ابھی تھوڑا سا انڈر کنسیڈریشن رکھیے گا. جاب لیس لوگوں کے لیے بھی میں نے کہا کہ ٹائم ہے تلاش کرنے کا، لیکن ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. انویسٹمنٹ بات ہوگی. ہیلتھ سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یس، دس از ویری امپورٹنٹ کنسرن آپ کا. مارس لنگس سے ریلیٹڈ اور الرجی سے ریلیٹڈ انڈیکیشن دیتا ہے، جہاں پہ اسکن اینڈ لنگس دو ایریا آپ کے افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس سلسلے میں آپ نے ویسے چینجنگ ویدر ہے، موسم عجیب و غریب سا چل رہا ہے، بچنا ہے آپ نے، لیکن مارس جب یہ آپ کے 10th ہاؤس میں ویک ہوتا ہے تو یہاں پہ مزید پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے. تو دوستو یہ ملی جلی سی کیفیت ہے. میں زیادہ محتاط یہی کہوں گا کہ یہ وقت بڑا کیئرفل ہے. بزنس میں بھی اگر آپ ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ بزنس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا. ابھی اگر آپ ایکسپینشن کرنا بھی چاہتے ہیں تو جتنی دیر تک آپ کو یہ نہ لگے کہ کسی نئے بزنس برانچ یا نئی ایکسپینشن کے ایکسپینس آپ لمبے عرصے تک آپ کے پاس نہ ہو، تب تک کوئی ایسا ڈیسیژن نہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے دوستو. چینل سبسکرائب کیجیے اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے ہوں کہ خدا ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بلکہ میری دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، کیونکہ کہیں کہیں تھوڑی سی مجھے آپ کی مینٹل سٹیٹ تھوڑی سی ذرا ڈسٹرب، اریٹیٹ اور ولنریبل سی دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس آپ کا رولنگ پلانٹ وہ اس وقت اینٹی کلاک وائز 9th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے. اچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی نے شاید آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا. کچھ خواب تھے، کچھ ایسی ذہن کے اندر خیالات تھے جن کو پورا ہونا تھا، آپ کے خاص وقت میں وہ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کبھی کبھی مایوس ہوتے ہیں یا نا امید ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف کوشش نہیں کرتے. پلانٹری پوزیشن ہماری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ہمارا رولنگ پلانٹ کس وقت کہاں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ اینٹی کلاک وائز ہوگا تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے کچھ سنسیئر اور وائز یا ایلڈر لوگوں کو، جن کو زندگی کا تجربہ ہو، ان کی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. ان کی مشاورت کے ساتھ کوئی ڈیسیژن میکنگ کریں، وہ چاہے آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، جاب کرنے جا رہے ہیں یا شادی کرنے جا رہے ہیں. ان دونوں صورتوں میں آپ کو بڑا محتاط ہونا چاہیے. اسی طرح فرینڈ سرکل آپ سے بڑا احتیاط کا تقاضا کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5th ہاؤس میں وینس، سیٹرن، مارس، یہ سارے ستارے موجود ہوتے ہیں. یہاں ہوتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ایسے رنگ برنگے ڈفرینٹ گروپ اور اسکول آف تھاٹس کے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، جن کے اثرات آپ کی شخصیت کے اوپر زیادہ گہرے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے آپ کو زیادہ انڈیپینڈنٹ رکھیے، زیادہ ووکل رکھیے، ایکسپریسو رکھیے، وائز رکھیے، اور جسے کہتے ہیں ہوا کے دوش پہ اپنے آپ کو کھلا نہ چھوڑیے گا.
یہ میں اس ویک میں اسپیشلی کہوں گا کہ یہ ویک بہت ہی زیادہ آپ کے لیے الارمنگ، کیئرفل، محتاط ہے، کیونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ اینٹی کلاک وائز. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جوپیٹر جو آپ کے لیے آسانیاں لے کے آ رہا ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے. اچھا، اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کی سیونگ کی بجائے اپنی سیونگ کو آپ کھا بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر یا اڑا سکتے ہیں یا ایسے ہی ویسٹ کر سکتے ہیں پارٹیوں میں، گھومنے میں، سفر میں، ان ساری چیزوں میں. تو یہ ٹائم تھوڑا سا آپ کا کیئرفل ہے سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. فیملی میٹرز آر ویری امپورٹنٹ. میریٹل لائف بچانا بہت ضروری ہے. مارس جیسا آپ کا رولنگ پلانٹ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو یہاں آپ متنفر بھی ہوتے ہیں اپنے اسپاؤس سے، اپنے فیانسے سے، اپنے بوائے فرینڈ سے، گرل فرینڈ سے، جیسا بھی آپ کا رشتہ ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ. بہرحال زندگی میں یہ سارے تعلق ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو لہٰذا یہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں کوئی بڑے فیصلے نہیں لیے جاتے، یہاں احتیاط کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جاب میں بڑی کنسنٹریشن دیجیے گا، توجہ دیجیے گا، اور جو کمٹمنٹ آپ کو اپنی آفیشیل پروفیشنل ریکوائرمنٹ میں انہیں پورا کیجیے گا. ان میں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ادروائز پرابلمس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جوپیٹر ایک ایسا سا موقع ہے جہاں آپ کے پاس کوئی لاٹری اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، کوئی انویسٹمنٹ پیریڈ یا آپ بیٹھے بٹھائے کو آفر بھی ہو سکتی ہے جہاں آپ شارٹ ٹرم مہینوں کی کوئی انویسٹمنٹ کر کے سیف اینڈ کیور تو آپ ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ بھی کما سکتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی آپشن آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی توجہ دے سکتے ہیں، اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، سبجیکٹ کہ وہ سیف، محفوظ ہاتھوں میں ہو. تو یہ بڑا اہم چیز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے آف کورس نروز، اعصاب، یہ آپ کے انڈر پریشر رہیں گے جس کا افیکٹ ڈائریکٹلی آپ کے اسٹامک کے اوپر آئے گا. تو اس لیے کھانا پینا اسپیشلی گھر سے باہر کھانے پینے میں بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ کی امیونٹی لیول بھی ویک ہے، اور پلس اینٹی کلاک وائز ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ گٹ اور ایسیڈیٹی، یہ دو چیزیں آپ کو پریشان کریں گی. خواتین کے لیے میں خاص کر بات کروں گا، اسپیشلی 40+ خواتین کے لیے، کہ اپنے ہارمونل انڈیکیشنز اگر آ رہی ہیں، کوئی ایسے پرابلمز آ رہے ہیں پیریڈز میں، ایسے سائیکل میں، اپنی گائنی سے ضرور رابطہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ تھوڑا سا افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور سیٹرن، وینس، یہ دونوں ایریا کچھ بہت فیوریبل نہیں ہے. لہٰذا ایسے پیریڈ میں کوئی ایسی انڈیکیشن اٹھتی ہے تو اس کا چیک اپ ہونا، اسے دکھانا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے خدا نخواستہ کوئی زیادہ بڑی کمپلیکیشن بن جائے. سو دوستو، یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، اور چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جوپیٹر اینٹی کلاک وائز 7th ہاؤس میں موجود، بہت پاورفل. یہ ایسا ستارہ، ایسی پوزیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسپرچولی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کی مینٹل انرجی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. اور اسی طرح سیٹن اور وینس اور راہو یہ آپ کے چوتھے گھر میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جا کے جہاں کچھ چیزیں بہت زبردست چل رہی ہوتی ہیں، وہاں کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب بھی کر رہی ہوتی ہیں، ویک بھی کر رہی ہوتی ہیں، اریٹیٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو اینٹی کلاک وائز پلانٹری پوزیشن میں آپ کا ستارہ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ چلنا ہے. کوئی بھی بڑی ڈیسیجن میکنگ ہے، وزڈم کے ساتھ، کیئرفلی، ایڈوائس کے ساتھ آپ اسے لیں گے. فوراً کچھ ایسا فیصلہ نہیں کریں گے، خاص کر اگر اس کا تعلق معاش یعنی آپ کے جاب اور آپ کے بزنس کے ساتھ ہے. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جوپیٹر جب آپ کے اپنے 7th ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو ڈفرینٹ طرح کی آپشنز لے کے آتا ہے. کبھی جاب سوئچ اوور کرنے کی، کبھی بزنس، جوائنٹ بزنس کرنے کی، یہ ساری چیزوں کی. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا یہ ٹائم فیوریبل ہے؟ نو، یہ فیوریبل ٹائم نہیں ہے. یہ ہوم ورک کرنے کا ٹائم ہے، یہ سوچنے کا تو ٹائم ہے، لیکن عملی شکل میں کوئی فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے. اس لیے اس وقت میں ہمیں بہت محتاط، کیئرفل کام کرنا چاہیے. بولڈ ڈیسیجن میکنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ نہ کریں، اس کو سمجھداری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ کیجیے گا.
سیکنڈ چیز یہ سمجھنے والی ہوتی ہے کہ ود ان فیملی یا آرگنائزیشن میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسی موومنٹ یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ڈفرینٹ طرح کی خبروں کا سبب بنتی ہیں، جس کے انفلوئنس میں کچھ ایسی ڈیسیژن میکنگ آپ کر سکتے ہیں جو شاید آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خبر غلط ہے۔ اس لیے ایسے میں کوئی ایسی نیوز، اور خاص کر اگر آپ سینئر پوزیشن میں ہیں جہاں سپارڈینیٹس ہیں، جہاں کچھ لوگوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، ان کے بارے میں کسی کی طرف سے کوئی آنے والی خبر کو جب تک آپ اپنی انویسٹیگیشن کے ساتھ پروو نہ کریں ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی سٹیپ نہ لیجیے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جب جوپیٹر اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہمارے لیے ریپرکشنز زیادہ ہو سکتے ہیں، جواب دہی زیادہ ہو سکتی ہے، تو سو بی کیئرفل اس میں۔ سیکنڈ، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اسپیشلی آپ کا بون سٹرکچر، ہڈیاں، ان چیزوں سے متعلق بھی آپ کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور چوتھی چیز میں آپ کو بتاؤں، مارس اینٹی کلاک وائز آپ کا 8th ہاؤس میں ہے، اس میں اپنا بلڈ سرکولیشن اور خدا نخواستہ ڈائجسٹو سسٹم اگر آپ کا ڈسٹرب ہے تو بہت زیادہ خیال رکھیے، کیونکہ اس میں کانسٹیپیشن اینڈ پائلز، یہ دونوں کی بڑی بری قسم کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے ذائچے میں۔ تو اس پوزیشن میں اگر آپ ہیں تو آپ کو اپنی میڈیکل کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ریگولر کنسرن رکھنا چاہیے۔ بچوں سے متعلق ڈیسیژن میکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کی ایجوکیشن، کریئر سے ریلیٹڈ ڈیسیژن میکنگ کریں، اور اگر آپ فیل کرتے ہیں بچوں کو کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی ہے تو فرینڈلی ان کے ساتھ میٹنگ کیجیے، ان کے ساتھ ان کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اپنی رائے امپوز کرنے کی بجائے ان کے ویک ایریاز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے انہیں ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ، کیونکہ یہاں مارس چونکہ اینٹی کلاک وائز ہے اور آپ کا بچوں کا گھر بھی وہی ہے، تو یہاں مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھانا چاہیے آپ کو، ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کم ہے، ان کو آپ زیادہ ٹائم دیجیے، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیجیے، ان کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا۔ اسی طرح میرج، شادی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹائم تو اچھا ہے، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ وقت تھوڑا سا ٹرکی وقت ہے۔ ایسے میں ابھی اگر آپ کی کسی سے بات چیت چل رہی ہے شادی کی، پیرنٹس کی کسی اور کے ساتھ، آپ کی اپنے کسی پسند کے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ چل رہی ہے، تو آپ تھوڑا سا یہ وقت فردر گفتگو کرنے کا ہے، فردر ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہے، اور جب تک آپ اچھی طرح سے ایک دوسرے کو نہیں سمجھ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا مزید ٹائم دینے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکان دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، 2-3 چیزیں اس ویک محتاط تقاضا کرتی ہیں، احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں، اور وہ احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں مارس، جو ہماری انرجی، ہمارے ایکشن ری ایکشن کا ایک خاص ستارہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ 7th ہاؤس میں موجود ہے اور اینٹی کلاک وائز ہے۔ 7th ہاؤس میں ہوتا ہے، اینٹی کلاک وائز جب ہوتا ہے تو یہ ستارہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں پہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی۔ ایک، ہمارے ریلیشن شپ، تعلقات، ان میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں کچھ نئے آنے والے لوگ، وہ ہمیں اپنے جسے کہتے ہیں انفلوئنس میں لے آتے ہیں، ہم ان کے انفلوئنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا، کچھ کاموں میں مارس ایگریشن کا ستارہ ہے، جلد بازی طاری کرتا ہے، مزاج میں ایگریشن لے کے آتا ہے، جس کی وجہ سے جہاں ہمیں تحمل، احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ہم وہاں پہ اپنا جسے کہتے ہیں صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اس چیز کی ابتدا میں نے کی، اس گفتگو کی اس لیے افتتاح کی، کیونکہ آپ کا ری ایکشن ایکشن کا ستارہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ تھوڑا سا ہائپر ایکٹیو ہوا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ویک میں
اس طرح کی کسی بھی کیفیت میں گزرتے ہیں تو آپ نے میری بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ٹائم لینا ہے، غور کرنا ہے، اور پھر کوئی ایکشن یا ری ایکشن کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا بات؟ پہلی بات تو یہ ہے. اسی طرح آپ کی ٹریول ٹائم، سفر، اس میں تھوڑی سی رکاوٹیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. شاید آپ بزنس کے لیے اپنی آفیشیل ریکوائرمنٹس کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائملی پورا نہ ہو، اس میں کچھ آخری لمحے رکاوٹیں پیدا ہوں. جانے سے پہلے آپ کے لیے ایجنڈا، معاملات ڈسکشن ہونا بہتر ہوگا. اس کے ساتھ اگلی پوزیشن جو اب میں دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں سیٹن آپ کے 11th ہاؤس میں موجود ہے. ود ان فیملی اگر خدا نخواستہ کوئی جوائنٹ پراپرٹی، کوئی چیزوں سے متعلق، جائیداد سے متعلق کوئی ایسا ڈسپیوٹ پرانا چلا آ رہا ہے، اسے ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. لیگل معاملات میں آپ نے بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے، توجہ دینی ہے اور اسے اگنور نہیں کرنا. اسی طرح سروس میں بھی رسپانسبلٹیز اگر آپ کے اوپر آتی ہیں تو ان کو پوری توجہ سے دیکھنا ہے، اور غیر متوقع طریقے سے آپ کی کوئی ٹرانسفر یا پوسٹنگ کے آثار بن سکتے ہیں. کچھ وقت بن سکتا ہے جہاں شاید آپ کو بغیر کسی وجہ کے سڈنلی پتہ چلے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیے گئے ہیں. ود ان آفس ڈپارٹمنٹ تک کی چینج آپ کے اوپر آ سکتی ہے. یہ صورتحال آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تیسرا امپورٹنٹ چیز جو چونکہ انکم ہاؤس میں سن موجود ہے، اپرچونٹی موجود ہے، سارا کچھ ہے، یہاں پہ اگر آپ کے 2-3 بزنسز ہیں یا 2-3 جاب کر رہے ہیں تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا وقت اور پیسے کا صحیح استعمال کہاں پہ ہے. کبھی کبھی کچھ چیزوں، کچھ جگہوں پہ ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ صرف وقت بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، ہمیں اسے ریٹرن نہیں ملتا. اس سے بہتر کسی اور جگہ پہ ہم اپنے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں. فل مون ویڈنسڈے بہت امپارٹنٹ مون بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایموشنلی میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ، کیئرفل رکھنا ہے، محتاط رکھنا ہے، احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے. اور خاص کر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایسی جذباتی کیفیت پیدا ہو تو آپ نے بڑا سافٹلی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، تیار رہنا ہے. سروس میں جوپیٹر اینٹی کلاک وائز ہے. اچھا، دوسری چیز، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کیجیے گا، اور بزنس میں اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹیز یا اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے کمٹمنٹ کیجیے گا. کیونکہ جوپیٹر اینٹی کلاک وائز آپ کے 6th ہاؤس میں، تو یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید آپ خوش فہمی کا شکار ہو کے کہ فائنینسز آپ مینج کر لیں گے، آپ کچھ عرصے کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں جو شاید اس وقت پوری نہ کر سکیں. اس لیے اس کو آپ نے بہت زیادہ کیئرفلی کیلکولیٹڈ موو جسے کہتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہوگا. ہیلتھ سے متعلق بھی ایسے ہی مارس ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو یہ آپ کی بلڈ سرکولیشن، بلڈ سپلائی، جسم، سر میں خاص کر نیک اینڈ ہیڈ، یہ 2 ایریا میں بڑا امپورٹنٹ آپ کا ہوگا. شولڈر، نیک انڈر پریشر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مائیگرین اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ان ایریا میں یہ ٹریگر کرتا ہے، خاص کر مون پوزیشن جب زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو یہ ٹریگر کر سکتا ہے. ویک کے لاسٹ ڈیز یعنی 14-15 میں یہ تھوڑا سا اریٹیشن کا فیکٹر آپ کا بڑھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ایجوکیشن میں بھی چیزیں بہتر ہیں، البتہ اسٹوڈنٹس کے لیے کنسنٹریشن پرابلم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے، ڈی فوکس ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ نے اپنے آپ کو نارملائز کرنا ہے. اور خاص کر ایسا اگر آپ کی کوئی پروفیشنل کالجز کے ایگزام ہیں، انٹرویو ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہاں اپنے آپ کو فوکسڈ رکھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ دوستو اس ویک کی آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے اور چینل سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ. جی السلام علیکم پیارے دوستو، ایکویریس کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بہت خیریت سے ہوں گے. جناب، آپ کے اپنے ہاؤس میں مرکری کمیونیکیشن کا لاٹ موجود ہے. یہ کمیونیکیشن کبھی خراب ہوتی ہے، کبھی بہت اچھی ہوتی ہے. اور سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن، وینس، راہو 4 ستارے موجود ہیں. یعنی یہ وہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں چپ رہنا چاہیے وہاں ہم بولتے ہیں، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بول پڑتے ہیں. یعنی خاموشی یا 2 متضاد چیزیں ہیں کہ
کبھی سننا بہتر ہوتا ہے اور کبھی بولنا ہوتا ہے، لیکن بولنے کا مطلب بولنا نہیں ہوتا، لاجیکلی آپ کو گفتگو کرنی ہوتی ہے، بات کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح مارس اینٹی کلاک وائز پوزیشن میں موجود ہے اور یہ آپ کے 6th ہاؤس میں موجود ہے۔ جب یہ 6th ہاؤس میں مارس اینٹی کلاک وائز موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا ریئیکشن انڈر انفلوئنس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ سیٹرن، اس کے گرد کچھ ستاروں کا ہجوم ہے جہاں پہ جا کے شاید آپ وائز ڈیسیژن میکنگ کی بجائے کچھ ڈسٹربنس، اسپیشلی اگر آپ اپنے کریئر اور جاب میں دیکھیں تو زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ لہٰذا اپنی آفیشیل رسپانسبلٹی، چاہے آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں یا پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں، وہاں آپ نے اپنے کاموں کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اپنے آفس میں ہونے والی کوئی لیفٹ رائٹ پالیٹکس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور پوری کوشش کیجیے گا کہ آپ کا پورا فوکس آپ کی رسپانسبلٹیز، پروفیشنل رسپانسبلٹیز کی طرف ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اسپیشلی میڈیکل پروفیشن، آئی ٹی، ان چیزوں، میڈیکل پروفیشن خاص کر میں کہوں گا ان چیزوں سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو زیادہ فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہوگی۔ آپ چونکہ اس میں مارس اینٹی کلاک وائز جب یہ ہوتا ہے تو آپ کی غفلت کی وجہ سے کچھ پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے ایشو بن سکتے ہیں۔ اسی طرح جاب میں جب آپ فوکسڈ نہیں ہوتے تو وہ بھی آپ کے کریئر کے لیے پرابلم بنتا ہے۔ آپ کا جاب چاہے گورنمنٹ ہے چاہے پرائیویٹ ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک آپ کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اس ویک میں فل مون انڈیکیشن بھی آتی ہے، اور فل مون چونکہ آپ کا ایئر سائن ہے، مارس اینٹی کلاک وائز ہے، مون فل مون آ جاتا ہے، ایگزالٹڈ پوزیشن ہے، جوپیٹر 5th ہاؤس میں ایگزالٹڈ پوزیشن ہے، تو کچھ جگہوں پہ تعلقات کھو دیتے ہیں، کچھ جگہوں پہ نئے تعلقات بنتے ہیں۔ نئے تعلقات میں بھی آپ کو بڑا دھیرے دھیرے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا ہوگا۔ فائنینشیل میٹرز اچھے طریقے سے مینیج کیجیے گا۔ بہتر یہ ہوگا کہ ان نیسیسریلی شاپنگ یا خواب پورے نہ کیجیے، بلکہ تھوڑی سی سیونگ کی طرف آئیے گا۔ اس کی ریزن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ مجھے آگے جا کے کچھ عرصے بعد آپ کی فائنینشیل پوزیشن میں پرابلمس کی انڈیکیشن آتی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں اگر آپ نے کچھ اچھی سیونگ بنا رکھی ہیں تو غیر ضروری چیزوں کے اوپر اسے خرچ نہ کیجیے۔ ٹریول اینڈ جیسے گھر یا گاڑی چینج کرنا یا اس طرح کی چیزیں تھوڑا سا، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اسے اپریل تک ذرا تھا، مئی تک ذرا سا پوسٹ پون کیجیے گا، کیونکہ یہ انسرٹن کچھ ریکوائرمنٹس، فائنینشیل نیڈز پیدا ہو سکتی ہیں، کسی بچے کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے ہیلتھ ایشوز یا کوئی ایسی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے جہاں آپ کو پیسے کی زیادہ ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ 2-3 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ سے متعلق اگر میں یہ کہوں تو یہ ٹائم فیوریبل ہے، اور آپ کے پرانے تعلق سے، پرانے ریلیشن شپ سے اگر کوئی تعلق اٹھ کے آتا ہے، جو کبھی آیا تھا دوبارہ آپ کی زندگی میں آتا ہے، ناک کرتا ہے، تو اسے ریکنسیڈر کیجیے گا، اسے ریکنسیڈر کیجیے گا، اسے ایگو کا مسئلہ نہ بنائیے گا، ایشو نہ بنائیے گا، بلکہ یہ ٹائم ہے کمپرومائز کا، ایڈجسٹمنٹ کا، اور جب ایسی چیزیں بنتی ہیں تو چیزیں بہتر اور فیوریبل ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ آپ کے سالگرہ کا بھی منتھ ہے، سولر ریٹرن بھی ہے، سال بعد سورج یہاں گھوم کے آتا ہے۔ جب یہ ایسے میں آتا ہے تو یہ ہمیں بہت سے آنے والے ٹائم کے لیے ماضی اور حال دونوں کو ملا کے فیصلہ کرنے کی وارننگ دیتا ہے کہ ماضی میں اگر ہم نے کچھ غلطیاں کی تھیں تو فیوچر میں ہم سے وہ غلطیاں نہ ہوں۔ وہ آپ کے سروس کے لیے، آپ کے اپنے بچوں سے، فیملی میٹرز کہیں بھی ہو سکتا ہے، جہاں جہاں آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اس سلسلے میں آپ نے دھیمے دھیرے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے اور جلد بازی کا کوئی بھی مظاہرہ نہیں کرنا۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی آپ کی۔ ستارے اگلے ویک کیا کہیں گے یہ آپ کو بتاؤں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ ہاں ایک چیز اور بتاؤں، مون جب یہ جیسا میں نے کہا فل مون انڈیکیشن بھی اور ماس اینٹی کلاک وائز بھی ہے تو سائیکولوجیکل پوزیشن بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ یو مے فیل سم ٹائم لونلی، اس لونلی فیلنگ کی وجہ سے آپ کی ایموشنل کیفیت خراب ہو سکتی ہے، نفسیاتی طور پہ آپ تھوڑا سا لو فیل کر سکتے ہیں۔ ایسے میں تنہا نہ بیٹھیے گا، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور کچھ نہیں تو اکیلے گاڑی لیں، کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھیں، جا کے وقت گزاریں، تنہائی میں وقت نہ گزاریں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ویشیس سائیکل ہوتا ہے جس میں آپ اریٹیٹ ہو کے ڈوبتے چلے جاتے ہیں، جس کے افیکٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جناب. سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں آپ کے اپنے ہاؤس میں بہت دنوں سے موجود ہے. ویسے مہمان ستارہ کچھ دنوں میں یہاں پہ جانے والا ہے، لیکن دو تین چیزیں اس ویک میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. مارس اینٹی کلاک وائز آپ کے ففتھ ہاؤس، یہ آپ کو تھوڑا سا سوشلی اس چیز کا اشارہ دے رہا ہے کہ ذرا سی سوشل کمٹمنٹ کم کر کے اپنی فیملی اور اپنی پرسنل لائف کے اوپر زیادہ توجہ دیجیے گا. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ مارس ففتھ ہاؤس جب یہ ہوتا ہے تو یہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے اور اس میں ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوتی ہے. اپنے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انفلوئنس اپوزٹ جینڈر سے کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو اسے بڑا کیئرفلی محتاط طریقے سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے، سیریس نہیں لینا ہوتا. فالس پیریڈ ہے. اور اسی طرح جوپیٹر بھی اینٹی کلاک وائز ہے جو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے اور آپ کے اپوزٹ یعنی آپ کے فورتھ ہاؤس میں موجود ہے. تو یہاں پہ ڈیفیمیشن یا ایسی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو آپ کے لیے تھوڑا سا پریشانی یا امبیرسمنٹ کا سبب بن سکتی ہے. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل ریگارڈنگ دس. مون پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مون پوزیشن میں ایگزالٹڈ مون یعنی فل مون بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ جناب آپ کی منگل بدھ زندگی میں زیادہ امپارٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر زیادہ آتی ہوئی، آفیشیل ذمہ داریاں زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جہاں پہ جا کے شاید آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی تھوڑا سا پرابلم کی انڈیکیشن ہو. یعنی اپنی ڈیوٹیوں کو ڈسچارج کرنے کے لیے آپ کو سبارڈینیٹ یا سینئر سے جو ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے شاید وہ نہ ہو سکے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے شاید نہ پرفارم کر سکیں، جس کا افیکٹ آپ کے ریلیشن شپ کے اوپر، کام کے اوپر آئے گا. اسی طرح نئی جاب کے متلاشی خواتین و حضرات کے لیے اٹس اے گڈ ٹائم. ٹرائی کیجیے گا، فالو اپ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا. اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے شارٹ ٹرم، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جاب ایسی ہو جس کے لیے آپ کو شاید اپنی فیملی یا گھر سے پرے جانا پڑے. مشورہ یہی ہوگا کہ اگر بہت عرصے سے جاب لیس ہیں یا ایسی کیفیت میں تو جانے میں کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سفر وسیلہ ظفر. کبھی کبھی مائگریشن یا سفر ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے. ستارے جگہ بدلنے سے بدل بھی جاتے ہیں، چیزیں بدل بھی جاتی ہیں. انرجی لیول ہر جگہ کا فرق ہوتا ہے، جہاں آپ کی اپنی شخصیت اور آپ کے اپنے حالات میں بہتر اور مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ایسی کیفیت میں اپنا خیال رکھیے گا. بچوں سے متعلق کنسرن امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کی ایجوکیشن کیریئر پریورٹیز کے ساتھ ہے. خاص کر بچے اگر ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کی فائنینشیل اور ایموشنل نیڈز امپارٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس سلسلے میں آپ ان کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ ڈسکشن کیجیے گا. لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ فائنینشیل میٹرز کو سامنے رکھنا ہے آپ نے. محض کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے خواب یا خواہشات ہم بچوں سے پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم انڈر پریشر آ جاتے ہیں. یہ وقت آپ کو بہت بڑی فائنینشیل کمٹمنٹ کی اجازت نہیں دیتا انٹل انلیس کہ آپ کے فائنینسز بہت زیادہ سیف، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ہارڈ کیش کی شکل میں موجود نہ ہو. آپ کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا، کیئرفل رہیے گا. اسی طرح دوسرا فیکٹر آپ کی اپنی زندگی میں بھی آتا ہے. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اپرچونٹیز آپ کے پاس آتی ہیں، بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ احتیاط کا تقاضا ہے کہ آپ گریجولی دھیرے دھیرے ایکسپینشن کی طرف جائیے گا. فوراً کوئی بڑا ڈیسیژن میکنگ نہ کیجیے گا. یہ جناب دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ.